الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المولن الحق بالحق، ابی القاسم محمد الصلاة والسلام علی یاسوب الدین والایمان، باب الامن والامان، کلمۃ الرحمن، کاسر الاسنام والاوثان، السابق بالاحسان والشاہد بالایمان، مصداق مرج البحرین یلتقیان، الامام المظفر والشجاع الغضنفر، وقاسم طوبى والسقر، ابی شبیر شبر، والحامل الباب خیبر، والساقی حوض الکوثر، الذي سمت امه حیدر، الامام المختار، صاحب ذوالفقار، مصداق قول النبی المختار، لأوتین الرائط غدا رجلا کرارا غیر فرار، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ واحسن خطابہ وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ محبان اہل بیت علیہم السلام، معزز سامعین اکرام، سوگواران سرکار سید الشہداء، ماتمداران امام مظلوم کربلا، پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں ذکر اہل بیت علیہم السلام کے حوالے سے آنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مبارک پور، یہ شہر عزا ہے۔ مسلسل جب سے آیا ہوں مجالس کی آواز کانوں میں گونج رہی ہے، اور اس قوم کے لیے،
اس قوم کے شرف کے لیے یہ بات کافی ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں عزا امام حسین کی دولت سے نوازا۔ ہم جتنے شکر کے سجدے کریں وہ کم ہے اس بات پر کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس گھرانے میں پیدا کیا کہ جو محب اہل بیت ہے۔ اس پروردگار عالم نے ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت علیہ السلام کو رکھا، ورنہ اگر ہم کہیں کسی اور گھرانے میں پیدا ہوتے تو ہم کیا کر سکتے تھے اس خدا کا؟ وہ مالک و مختار ہے، لیکن اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں محب آل محمد بنایا، محب اہل بیت بنایا۔ ہمارے لیے یہ بات فخر کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہم امام حسین کے عزادار۔ پہلی مرتبہ آپ کے اس عظیم بستی میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ چاہتا ہوں چند کلمات آپ کی خدمت میں فضائل آل محمد علیہ السلام کے عرض کروں۔ معلوم ہوا کہ بستی بڑی عظیم بستی ہے، کافی تعداد ہے مومنین کی، اور بہت سی انجمنیں بھی ہیں یہاں۔ تو اب میں تو پہلی بار آیا ہوں، تو دیکھیں گے کتنی مومنین ہیں، کتنی تعداد ہے، کتنی انجمنیں ہیں، اس لیے کہ خالی کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ فرش عزا بچھا ہے تو جو مومن ہے اسے فرش عزا تک آنا چاہیے، اور یہ فرش عزا بچھائی اس لیے ہے کہ ایام عزا کے آخری دن ہیں، تاکہ شہزادی کونین کو بھرپور طریقے سے پرسہ پیش کیا جا سکے، اور کوئی بھی کسی کے اندر یہ قوت نہیں کہ حق ادا کر سکے اس ذکر کا، نہ کوئی گریہ کا حق ادا کر سکتا ہے، لیکن ہر انسان اپنی سے کوشش کرتا ہے۔ بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے کہ جسے آپ کی بارگاہ میں تلاوت کیا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ پروردگار عالم کا خطاب ہے کہ وہ ندا دیے جانے والے دن ہر ایک شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائے گا۔ جس کا امام جیسا ہوگا اسی کے ساتھ اسے جانا ہوگا۔ اگر کسی کا امام اپنا بنایا ہوا امام ہوگا تو وہ اس کے ساتھ جائے گا، اور اگر کسی کا امام اللہ کا بنایا ہوا امام ہوگا تو وہ اس کے ساتھ جائے گا۔ الحمدللہ یہ شرف ہمیں حاصل ہے کہ ہم نے جسے مانا وہ اللہ کا بنایا ہوا۔ ہم اپنے بنائے ہوئے کو نہیں مانتے، بلکہ ہم اسے مانتے ہیں کہ جسے اللہ نے وہاں سے بنا کر بھیجا، جسے اللہ نے وہاں سے معین کر کے بھیجا ہم اسے مانتے ہیں، اور کسی غیرے کو ایسے ہی ہم تسلیم نہیں کرتے، بلکہ جو نشانیاں پروردگار عالم نے رکھی ہیں، جو اس کی صفتیں اللہ نے بیان کی ہیں، جب تک ہم ان صفتوں کو نہ دیکھ لیں اسے تسلیم نہیں کرتے۔ جو اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے وہ یہاں علم حاصل نہیں کرتا، جسے اللہ بھیجتا ہے اسے وہاں سے علم دے کر بھیجتا، جسے اللہ بھیجتا ہے اسے وہاں سے علم دے کر بھیجتا۔ وہ دنیا میں آ کر کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا، اللہ جسے بھیجتا ہے اسے مختار کل بنا کر بھیجتا، ہر چیز پر اختیار دے کر بھیجتا۔ چونکہ مجھے مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے، اگر آپ حضرات میرا ساتھ دیں گے تو میں چند فقرے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔
یوں تو مولا کائنات کی پوری زندگی، پوری حیات طیبہ آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ پوری زندگی علی نے علم کی خیرات بانٹی. اور ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. علی نے پوری زندگی علم کی خیرات بانٹی، اور جس بات پر میرے مولا نے فخر کیا وہ یہ ہے، جب کسی نے مولا سے کہا مولا بعد رسول آپ کا حق غصب کر لیا گیا، جو آپ کا حق تھا وہ اس سے آپ کو محروم کر دیا گیا، آپ رسول کے جانشین تھے، آپ سے خلافت چھین لی گئی. رسول اکرم مولا علی نے فرمایا کہ جس چیز کا رسول نے مجھے وارث بنایا تھا میں آج بھی اس کا وارث ہوں. رسول نے جس شے کا مجھے وارث بنایا تھا میں آج بھی رسول کی اس ہر ایک چیز کا وارث ہوں. دنیا سمجھتی ہے کہ یہ مسند، یہ وراثت ہے، کہ مسند یہ ایک کپڑا ہے. مسند اس وقت یہ مسند خلافت ہوگی کہ جب اس پر بیٹھنے کے بعد کوئی عدل سے کام لے گا، جب یہاں بیٹھنے کے بعد علم سے کام لیا جائے گا. رسول کا سب سے بڑا خزانہ علم تھا کہ جو علی کے سینے میں ہے. رسول کا سب سے بڑا خزانہ علم تھا کہ جو میرے سینے میں ہے. اور جب بھی کوئی علم طلب کرنے کے لیے آئے گا تو علی اسے علم عطا کرے گا. میرے مولا آخری وقت ارشاد فرماتے ہیں کہ افسوس ہے مجھے کہ جیسا اللہ نے مجھے علم دیا ایسا آج تک کسی نے مجھ سے سوال نہیں کیا، اور جتنا بڑا مجھے اللہ نے شجاع بنایا ایسا بہادر میرے مقابلے پر نہیں آیا. جتنا بڑا اللہ نے مجھے شجاع بنایا ایسا بہادر آج تک میرے مقابلے پر نہیں آیا. مولا کائنات کے علم کی ایک ہلکی سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں. سوچ رہا تھا کہ شاید 2-4 منٹ گفتگو کروں گا تو جو مومنین آنے والے ہوں گے وہ آ جائیں گے. بہرحال جتنے لوگ بھی ہیں میرے لیے کافی ہیں. میں جس چیز کے لیے آیا ہوں اسے پورا کروں گا انشاءاللہ. اتنے مومنین کافی ہیں، اس لیے کہ ہم نے ایسی بستیاں بھی دیکھی ہیں کہ جہاں اتنے مومنین بھی نہیں ہوتے. الحمدللہ آپ کافی ہیں، اور جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہی ایک دن اس فرش ازا کی زینت بننے والے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. چاہتا ہوں کہ مولا کائنات کے ایک خطبے کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں. مجھے حکم بھی ہوا ہے مولا علی کے حوالے سے آپ گفتگو کریں. مولا متقیان تو بہت سی جنگیں ہیں جو علی نے فتح کی ہیں، لیکن ایک جنگ میں جب رسول اکرم ایک جنگ چل رہی تھی اور جب مولا کائنات میدان میں جانے لگے تو رسول اکرم نے علی جب میدان میں گئے تو ایک حدیث ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ آج جو بھی سب سے پہلے مجھے علی کی فتح کی بشارت دے گا وہ جو طلب کرے گا میں اسے عطا کر دوں گا، جو مانگے گا وہ دے دوں گا. من بشرنی بقدوم علی بن ابی طالب فعلیہ بمانا ہو. تاریخ کہتی ہے کہ سب سے پہلے جس نے بشارت دی، خوشخبری سنائی، وہ جناب سلمان فارسی تھا. روایت آپ کی سنی ہوئی ہے. جناب سلمان فارسی تھے. جنگ ختم ہو گئی، رسول واپس آ گئے، وقت گزرا. ایک دن مولا کائنات اپنے گھر کے باہر چٹائی پر بیٹھے ہوئے نالین رسول سی رہے کہ جناب سلمان کا ادھر سے گزر ہوا. جناب سلمان نے مولا کائنات کو سلام کیا. علی نے جواب سلام دیا بغیر سر اٹھائے ہوئے، سلمان کی طرف بغیر دیکھے ہوئے علی نے سلام کا جواب دیا. چند منٹ کی تمہید ہے، انشاءاللہ محدود ہوں گے. مولا علی نے بغیر سر اٹھائے ہوئے سلمان کے سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد کہا سلمان میں نے سنا ہے
کہ حسنین کے نانا نے کرم کا دروازہ کھولا ہے اور یہ نعمت تیرے حصے میں آئی ہے۔ اس نے کہا جی مولا۔ کہ سلمان پھر کیا ارادہ ہے، رسول اللہ سے کیا طلب کرو گے؟ رسول اللہ نے کہا ہے کہ جو بھی مانگو گے وہ عطا کر دوں گا۔ تو رسول اللہ سے کیا مانگنے کا ارادہ ہے؟ جناب سلمان نے کہا اللہ کے یا علی، اے اللہ کے ولی، اے میرے مولا، کیا مانگوں رسول اللہ سے، کیا طلب کروں؟ دنیا کا بڑے سے بڑا مومن، بڑے سے بڑا مسلمان جب کوئی بہت بڑا نیک عمل انجام دیتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کے صلے میں اسے جنت مل جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، اس کے صلے میں اسے جنت مل جائے۔ یا علی، کیا میں سلمان بھی رسول اللہ سے جنت کا مطالبہ کروں؟ جبکہ رسول اللہ خود کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ سلمان کو جنت کی تمنا نہیں، جنت تمنا کرتی ہے کہ سلمان آ جائے۔ سلمان کو جنت کی تمنا نہیں، جنت تمنا کرتی ہے کہ سلمان آ جائے۔ تو کیا میں سلمان بھی رسول سے جنت کا مطالبہ کروں؟ میرے مولا نے کہا پھر سلمان کیا ارادہ ہے، کیا مانگنے کا ارادہ ہے؟ کہ یا علی کیا مانگوں؟ میں اب تک فیصلہ نہیں کر پایا۔ مولا نے کہا سلمان میں بتاؤں کہ رسول سے کیا طلب کرنا ہے؟ کہا مولا بتائیے، احسان ہوگا۔ مولا نے کہا سلمان تمہیں یاد ہے جب رسول اللہ معراج پر گئے تھے اور واپس آئے تھے تو رسول اللہ نے پوری معراج بیان کی، اور معراج بیان کرتے ہوئے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ معراج کی شب میرے اور اللہ کے درمیان 18,000 راز کی باتیں ہوئی، 18,000 راز کی باتیں ہوئی، اور میں کیا کروں کہ تم میں سے کوئی ایک بھی اس قابل نہیں کہ جس سے ایک راز بیان کر سکوں۔ معراج کو ہوئے زمانہ گزرا، اے سلمان جاؤ رسول اللہ کے پاس جاؤ۔ رسول اللہ نے جب کوئی شرط نہیں رکھی، بلا شرط کہا ہے کہ جو مانگو گے وہ عطا کر دوں گا، تو رسول سے کہنا یا رسول اللہ ان 18,000 رازوں میں سے ایک راز بیان کر دیجیے۔ جناب سلمان کا سن 300 برس کے قریب ہے، 350 برس کی عمر تاریخ کے اندر سلمان کی لکھی گئی ہے۔ تو 300 برس کے قریب جناب سلمان کی عمر ہے، کمر خمیدہ ہے۔ جیسے ہی مولا علی نے یہ کہا تو کمر کا خم زور ولایت سے سیدھا ہو گیا۔ توجہ، کمر کا خم زور ولایت سے سیدھا ہو گیا۔ علی کے ہاتھوں کو چوما اور چومنے کے بعد کہا یا علی آپ کا سلمان کے سانس سانس پر احسان ہے، لیکن آج تو آپ نے احسان کی حد کر دی۔ علی کے ہاتھ چومے، دوڑتے ہوئے جناب سلمان رسول اللہ کے پاس آئے۔ آنے کے بعد سلمان نے سلام کیا، رسول کو وعدہ یاد دلایا۔ رسول نے کہا سلمان وعدہ یاد ہے، یہ بتاؤ کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول جب آپ معراج پر گئے تھے تو آپ کے اور اللہ کے درمیان لہجہ علی میں 18,000 راز کی باتیں ہوئی تھی۔ یا رسول اللہ ان رازوں میں سے ایک راز بیان کر دیجئے۔ جناب رسالت آپ اپنی جگہ سے اٹھے، سلمان کے قریب آئے، سلمان کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد کہا سلمان تجھ پر بھی سلام، تجھے بھیجنے والے تیرے استاد کو بھی سلام۔ سلمان ہم جانتے تھے کہ اگر کوئی یہ سوال کر سکتا ہے تو وہ تم ہو۔ کہ یا رسول اللہ بیان کر دیجئے کہ وہ راز کیا ہے۔ رسول اللہ نے کہا سلمان وہ سامنے بلندی دیکھ رہے وہ ٹیلا نظر آ رہا ہے؟ کہ جی یا رسول اللہ۔ کہ اس بلندی کے قریب جانا، میرا سلام پہنچانا، زمین پر ٹھوکر مارنا، زمین شگافتہ ہوگی، ایک زینہ نظر آئے گا، اس زینے سے اترتے ہوئے چلے جانا، جیسے ہی آخری زینے پر قدم رکھو گے 18,000 رازوں میں سے ایک راز تمہارے سامنے ہوگا۔ بس تمہید ختم ہو گئی اور گفتگو شروع ہے۔ جناب سلمان دوڑتے ہوئے اس بلندی کے قریب پہنچے، رسول کا سلام پہنچایا، اس کے بعد زمین پر ٹھوکر ماری، زمین شگافتہ ہوئی، زینہ نظر آیا،
جناب سلمان نے زینہ اترنا شروع کیا، آخری زینے پہ قدم رکھا تو 18,000 رازوں میں سے ایک راز جناب سلمان کے سامنے تھا۔ جیسے ہی آخری زینے پر جناب سلمان نے قدم رکھا تو ایک مرتبہ سلمان نے دیکھا کہ تا حد نظر نور کا ایک شہر ہے۔ توجہ، تا حد نظر نور کا ایک شہر ہے جس کے 70 خیابان ہیں، ہر خیابان میں 70 محلے ہیں، ہر محلے میں 70 شاہراہ ہیں، ہر شاہراہ پہ 70 مسجدیں ہیں، ہر مسجد میں 70 ممبر ہیں، اور ہر ممبر پر علی بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں۔ جناب سلمان نے دیکھا کہ جہاں تک نگاہ جا رہی ہے نور کا شہر جس کے 70 خیابان، ہر خیابان میں 70 محلے، ہر محلے میں 70 شاہراہ، ہر شاہراہ پہ 70 مسجدیں، ہر مسجد میں 70 ممبر، اور ہر ممبر پر علی بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں۔ جناب سلمان نے دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سلمان صحابی رسول میں سے سب سے زیادہ صاحب ایمان شخصیت، سب سے زیادہ معرفت اہل بیت رکھنے والا، اس قدر معرفت تھی کہ رسول اللہ نے کہا سلمان و منا اہل البیت، سلمان تم ہم اہل بیت میں سے ہو۔ جناب سلمان نے دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جب یہاں سے سلمان واپس گئے، ابھی واپس آؤں گا، جب سلمان یہاں سے گئے حیرت میں تھے جناب سلمان، جب یہاں سے باہر نکلے تو چہرے پہ حیرت کے آثار، سر جھکا ہوا جناب سلمان چلے جا رہے ہیں۔ پھر مولا علی کے گھر کی طرف سے گزر ہوا، جناب سلمان نے دیکھا کہ علی اسی جگہ چٹائی پر بیٹھے ہوئے نالین رسول سی رہے ہیں۔ سلمان نے دیکھا کہ علی وہیں بیٹھے ہیں، نالین رسول سی رہے ہیں۔ جناب سلمان سے مولا علی نے کہا سلمان کیا بات ہے، بہت حیرت میں ہو، ششدر ہو، پریشان ہو؟ کہا مولا اس بات پر پریشان نہیں کہ ایک وقت میں آپ کو اتنی جگہ دیکھا۔ توجہ چاہتا ہوں، مولا اس بات پر حیرت نہیں کہ آپ ایک وقت میں اتنی جگہ ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی آپ یہ کارنامہ کئی مرتبہ انجام دے چکے ہیں۔ یا علی حیرت اس بات پر نہیں، کہ پھر حیرت کس بات پر ہے؟ مومنین مبارک پور جملے پہ توجہ چاہتا ہوں۔ جناب سلمان نے کہا مولا اس بات پر حیرت نہیں کہ ایک وقت میں آپ کو اتنی جگہ دیکھا۔ میرے مولا نے کہا سلمان پھر حیرت کس بات پر ہے؟ کہا مولا حیرت اس بات پر ہے، توجہ، مولا حیرت اس بات پر ہے کہ شاہراہ پہ، ہر شاہراہ پہ 70 مسجدیں ہیں، ہر مسجد میں 70 ممبر ہیں، اور ہر ممبر پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولا حیرت اس بات پر ہے کہ خطبہ دینے والا ایک ہے لیکن ہر ممبر سے خطبہ جدا جدا ہے۔ مولا حیرت اس بات پر نہیں کہ آپ ہر ممبر پہ، حیرت تو اس بات پر ہے کہ ہر ممبر پہ آپ ہیں اور ہر ممبر سے خطبہ جدا جدا ہے۔ جناب سلمان مسجد میں پہنچے اور مسجد کے اندر ایک بڑا سا ستون تھا۔ جناب سلمان اس ستون کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے، اور دل میں کتنے بڑے صاحب ایمان ہیں، اتنے بڑے صاحب ایمان معرفت کی کس منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں، لیکن جناب سلمان کے دل میں خیال آیا کہ میں علی کا خطبہ سنوں اور علی مجھے نہ دیکھیں، میں علی کا خطبہ تو سنوں لیکن میرا مولا علی مجھے نہ دیکھے۔ اور یہ سوچ کر جناب سلمان ایک ستون کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد مولا علی کا خطبہ سننے لگے، اور ادھر خطیب نہج بلاغہ کی زبان سے حکمت کے پھول جھڑ رہے تھے، ادھر میرے مولا کی زبان چل رہی تھی۔ اور آج زبان کی رفتار اور زبان کی تیزی کا عالم یہ تھا کہ ذوالفقار مولا علی کی زبان پہ حیرت کر رہی تھی کہ آج علی کی زبان کس تیزی سے چل رہی ہے۔ اور میرے مولا ارشاد فرما رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی وجعلنی علی الذات علی الصفات علی الاقوال علی الافعال علی الاحوال علی الاسم علی الجسم علی الحیات علی الممات
علی الجاہ، علی الغزوات، علی الموت، علی الممات، علی الحیات، علی الجاہ، علی الغزوات، فلیعلم الانسان ویسمع السلمان، انا ممدوح الرحمن، انا موصوف القرآن، انا مزین الجنان، انا مطعم الانس والجان، انا صراط مستقیم، انا النبع العظیم، انا معدن الاسرار۔ بہت طویل خطبہ ہے میرے مولا کا۔ میرے مولا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں حمد ہے اس اللہ کی، بڑی آپ کی سماعت پر اعتبار کر کے۔ دیکھیے پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ دعاؤں سے نوازیں۔ میں اپنا کچھ نہیں، مولا کا کلام آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی مرضی ہے چاہے جیسے سنیں، میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کی بھرپور طریقے سے فضائل علی بن ابی طالب کے حوالے سے خدمت کروں، توجہ چاہتا ہوں۔ میرے مولا کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی وجعلنی علی الذات علی الصفات۔ مولا کہہ رہے ہیں حمد ہے اس اللہ کی، توجہ، حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے مجھے ذات میں علی بنایا۔ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے مجھے ذات میں علی بنایا۔ دیکھیے جملہ تو بہت بڑا ہے۔ میرے مولا جس پہ فخر کر رہے ہیں کوئی معمولی صفت نہیں ہو سکتی۔ مولا کہہ رہے ہیں حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے ذات میں علی بنایا۔ آج لوگ نہ جانے کہاں سے آتے ہیں علی کے مقابلے پر، نہ ذات کا پتہ، نہ حسب کا پتہ، نہ نسب کا پتہ، لیکن علی کا مقابلہ کرتے ہیں، اور مقابلہ اس علی کا کرتے ہیں کہ جو علی یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے مجھے ذات میں علی بنایا۔ ارے آؤ علی کے مقابلے پر، نہ تمہاری ذات کا پتہ، نہ حسب کا پتہ، نہ نسب کا پتہ، لیکن میرا مولا وہ ہے کہ جسے اللہ نے ذات میں بھی علی بنایا۔ کیا مقابلہ میرے مولا کا کسی سے؟ مولا کہہ رہے ہیں میرے حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے ذات میں علی بنایا۔ اس کو کہتے ہیں حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے مجھے صفات میں علی بنایا۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے صفات میں علی بنایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ الذی وجعلنی علی الذات علی الصفات علی الاقوال علی الافعال علی الاحوال۔ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے مجھے قول میں علی بنایا، جس نے مجھے قول میں علی بنایا، جس نے مجھے فعل میں علی بنایا، جس نے مجھے ماحول میں علی بنایا۔ دیکھیے وقت نہیں ہے میرے پاس وضاحت کا ان جملوں کی، ایک آدھ جملے کی میں وضاحت کروں گا، انشاءاللہ وجہ میں آ جائیں گے آپ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے قول میں علی بنایا، فعل میں علی بنایا، ماحول میں علی بنایا۔ اس کے بعد میرے مولا کہتے ہیں حمد ہے اس اللہ کی، مولا فرماتے ہیں علی الحیات علی الممات۔ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے مجھے زندگی دینے میں علی بنایا۔ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے مجھے زندگی دینے میں علی بنایا، اور حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے مجھے موت دینے میں علی بنایا۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے زندگی دینے میں علی بنایا، حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے موت دینے میں علی بنایا۔ اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں علی الاسم وعلی الجسم۔ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے مجھے اسم میں علی بنایا، جس نے مجھے اسم میں علی بنایا، اور حمد ہے اس اللہ کے جس نے مجھے جسم میں علی بنایا۔ اب اگر اجازت ہو تو اس جملے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کہہ رہے ہیں حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے اسم یعنی نام میں علی بنایا،
مولا علی اپنے نام پہ فخر کر رہے ہیں، تو جس نام پر علی فخر کرے کوئی معمولی نام نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں کہ مولائے کائنات کا نام رکھا کس نے؟ سرکار حضرت ابو طالب نے، اور ابو طالب کے علی ہیں چوتھے بیٹے۔ علی سے پہلے ابو طالب کے 3 بیٹے اور ہیں، ایک کا نام طالب، ایک کا نام عقیل، ایک کا نام جعفر۔ اور ایسے ماحول میں جناب ابو طالب نے اپنے بچوں کے نام رکھے کہ اس وقت کا کلچر، تہذیب، اس وقت کا ماحول ایسا تھا۔ مولانا تشریف فرما ہے، معافی کے ساتھ یہ فقرہ عرض کر رہا ہوں، معذرت کے ساتھ، اس زمانے میں جب سرکار ابو طالب نے نام رکھے، وہ ایسا جہالت کا دور تھا، ایسا زمانہ تھا کہ جب بچوں کے نام اچھے نہیں رکھے جاتے تھے۔ یہ تو احسان ہے سرکار ابو طالب کا اسلام پر، قسم خدا کی اگر ابو طالب نہ ہوتے تو دنیا کو اچھے نام میسر نہ ہوتے۔ یہ احسان ہے سرکار ابو طالب کا جو دنیا کے اندر اچھے نام ہیں۔ اس لیے کیا زبان میں برکت تھی سرکار ابو طالب کے، یہ سرکار ابو طالب کی زبان کی برکت ہے۔ ابھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، ایسے ماحول میں، ایسے کلچر میں، ایسی تہذیب میں سرکار ابو طالب نے اپنے بچوں کے نام رکھے کہ پہلا بیٹا پیدا ہوا سرکار ابو طالب کے یہاں تو آپ نے بیٹے کا نام رکھا طالب۔ توجہ، بیٹے کا نام رکھا طالب۔ اگر اس سے پہلے کسی کا نام ہو تو بتانا، جو نام ابو طالب رکھ رہے ہیں اگر اس سے پہلے کسی کے یہ نام ہو تو بتائیے گا، میرے علم میں اضافہ ہوگا۔ سرکار کے یہاں بچہ پیدا ہوا، نام رکھا طالب، جبکہ ماحول اور تہذیب اور تمدن اس زمانے کا کلچر ایسا تھا کہ گھر میں بچہ پیدا ہوا، باپ گھر کے باہر نکلا، جس شے پہ پہلی نگاہ پڑی آ کر بچے کا نام رکھ دیا۔ میں تاریخ کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ گھر میں بچہ پیدا ہوا، باپ گھر کے باہر نکلا، پتھر پہ نگاہ پڑی، بیٹے کا نام حجر رکھ دیا۔ گھر میں بچہ پیدا ہوا، باپ گھر کے باہر نکلا، بلی پہ نگاہ پڑی، ہریرہ نام رکھ دیا۔ تاریخ ہے یہ، میں کیا کروں۔ گھر میں بچہ پیدا ہوا، باپ گھر کے باہر نکلا، لومڑی پہ نگاہ پڑی، بچے کا نام رکھ دیا۔ گھر میں بچہ پیدا ہوا، باپ گھر کے باہر نکلا، بھونکتی ہوئی کتیا پہ نگاہ پڑی، آ کر بیٹے کا نام رکھ دیا۔ اب میں نام کیا لوں؟ تو اب اگر آپ آل محمد کے چاہنے والے ہیں، آپ واقف ہیں یا اللہم صلی علی محمد۔ ایک جملہ اور سن لیجئے، گھر میں بچہ پیدا ہوا، گھر کے باہر لوگوں نے ہنگامہ کیا کہ یہ بچہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا تو بیٹے کا نام ابن ہجوم رکھ دیا۔ تاریخ پڑھ رہا ہوں میں تو آپ کی خدمت ہے، تاریخ ہے۔ تو ایسے ماحول میں اب آپ سمجھ گئے کہ ایسا کلچر تھا اس وقت۔ ایسے ماحول میں سرکار ابو طالب کے یہاں، سرکار عمران کے یہاں گھر میں بچہ پیدا ہوا، آپ نے اپنے بیٹے کا نام طالب رکھا۔ توجہ، بیٹے کا نام طالب رکھا۔ اور طالب، طلب، اس کے معنی طلب کا تعلق ہے دل سے۔ بیٹے کا نام طالب رکھا، طلب کا تعلق ہے دل سے۔ سرکار عمران نے بیٹے کا نام طالب رکھ کر قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ کوئی ذات مطلوب ہے تبھی تو بیٹا طالب ہے۔
کوئی ذات مطلوب ہے تبھی تو بیٹا طالب ہے. پہلے بیٹے کا نام طالب رکھا. طلب کا تعلق دل سے ہے. 10 سال کے بعد بیٹا پیدا ہوا, سرکار عمران نے اس کا نام عقیل رکھا. پہلے کا طالب, دوسرے کا عقیل. طلب کا تعلق دل سے ہے, عقل کا تعلق سر سے ہے. سرکار ابو طالب, دیکھیے میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں, مجھے نہیں معلوم کہ آپ کس طرح, کہیں ایسا تو نہیں کہ میں جو ہے کچھ زیادہ گاڑے لفظ استعمال کر رہا ہوں, ایسا تو نہیں ہے. بات سمجھ میں اگر آ رہی ہے تو ایک باواز بلند صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. پہلے کا نام رکھا طالب, طلب کا تعلق ہے دل سے. دوسرے کا نام رکھا عقیل. عقیل کے معنی ہے صاحبان عقل کا سردار. عقل کا تعلق ہے سر سے. سرکار ابو طالب آہستہ آہستہ بلندی کی طرف جا رہے ہیں, آہستہ آہستہ بلندی کی طرف جا رہے ہیں. پہلے کا طالب, دوسرے کا عقیل, پھر 10 سال کے بعد بیٹا پیدا ہوا. سرکار عمران کے یہاں آپ نے نگاہ دوڑائی, بیٹے کے لیے کوئی نام موزوں نہ ملا, تو سرکار عمران نے, سرکار ابو طالب نے اپنے بیٹے کا نام رکھا جعفر. تیسرے بیٹے کا نام رکھا جعفر. میں پہلی مرتبہ مبارک پور آیا ہوں, محلے کا نام ہے شاہ محمد پور. میں جاؤں, یہاں سے جانے کے بعد اپنی زمین پر, کھیت پر کالونی بساؤں اور اس کا نام شاہ محمد پور رکھ دوں. کبھی اس بستی سے مبارک پور سے کسی مومن کا وہاں جانا ہو اور وہ جانے کے بعد پوچھے نام کیا ہے, تو بتائیں کہ اس کا نام شاہ محمد پور ہے, تو آپ انصاف سے بتائیے کہ فوراً ذہن میں یہ خیال اس مومن کا آئے گا یا نہیں کہ جس نے یہ نام رکھا ہے یا تو وہ مبارک پور گیا ہے, یا اس نے یہ نام سنا ہے جو یہ نام رکھا ہے. سرکار ابو طالب نے اپنے بیٹے کا نام رکھا جعفر. جب ہم نے لغت میں جعفر کے معنی تلاش کیے تو پتہ چلا جعفر کہتے ہیں جنت میں بہنے والی نہر کو. جعفر جنت میں بہنے والی ایک نہر کا نام ہے. تو 2 باتوں میں سے ایک بات تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گی, یا تو یہ تسلیم کر لیجئے کہ سرکار ابو طالب کا جنت میں آنا جانا تھا, توجہ چاہتا ہوں, یا تو یہ مان لیجئے کہ ابو طالب کا جنت میں آنا جانا تھا, یا یہ تسلیم کر لیجئے جو نام ابو طالب نے بیٹے کا رکھا وہی نام اللہ نے جنت میں بہنے والی نہر کا رکھ دیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تین بیٹے سرکار ابو طالب کے یہاں آئے. 10 سال کے بعد پھر بیٹے کی ولادت ہوئی. سرکار ابو طالب کے یہاں 10 سال کے بعد پھر بیٹا آیا, اور جیسے ہی بیٹے کی ولادت ہوئی, چوتھے بیٹے کی, تو مشکل کشا کا باب مشکل میں گرفتار ہو گیا. اس لیے کہ 3 بیٹوں کے نام ایک سے ایک اعلیٰ رکھے. 3 بیٹوں کے نام ایک سے ایک اعلیٰ رکھے, طالب, عقیل, جعفر, اور اب آیا ہے چوتھا بیٹا. جبکہ یہ چوتھا بیٹا وہ ہے کہ جو مرتبے میں ان تینوں سے زیادہ بلند ہے. 3 بیٹے کے نام رکھے جو بہت اعلیٰ ہیں. اب چوتھا بیٹا آیا, اس کا کیا نام رکھوں؟ ابو طالب ہے پریشان, اس لیے کہ 3 بیٹے وہ ہیں جو ابو طالب کے گھر میں آئے, چوتھا وہ ہے جو اللہ کے گھر میں آیا. جو ابو طالب کے گھر میں آئے ان کے اتنے اعلیٰ نام, جو آیا ہی اللہ کے گھر میں اس کا نام کیا رکھے؟ ابو طالب پریشان تھے. آواز آئی ابو طالب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کہ معبود پریشان ہوں, نام کیا رکھوں؟ کہ تم پریشان نہ ہو, جو تمہارے گھر میں آئے ان کے نام تم نے رکھے, جو میرے گھر میں آیا اس کا نام میں رکھوں گا. کہ
معبود نام بھی بتا دے کہ میں بھی علی ہوں، اس کا نام بھی علی رکھ دے، میں بھی علی ہوں، اس کا نام بھی علی رکھ دے۔ کیا کہنا میرے مولا کا۔ علی یہ کوئی معمولی نام نہیں ہے جس پہ میرے مولا فخر کر رہے ہیں۔ میرا مولا امیروں کا امیر، غریبوں کا دستگیر، اسلام کی جاگیر، قرآن کی تفسیر، گلشن ہستی کی بہار، عکس جمال کردگار، رونق لیل و نہار، تسکین قلب بیمار، جس کا پسینہ جنت کی خوشبو، چہرے کی چمک سلسبیل کی آبرو، بزم ہستی کو سجانے والا، کائنات کو جگمگانے والا، صاحب رحمت، روح عبادت، شان ریاضت، منع جود و سخا، مخرج صدق و صفا، باب علم، شہر حلم، موج سخاوت، جان شجاعت، رجل کرار عسکریت، حامل ذوالفقار شہنشاہیت، جری سخی وسیع ولی علی، اور ایسا علی کہ جو اپنے نام پہ فخر کر رہا ہے۔ اور مولا کہہ رہے ہیں کہ حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے اسم میں علی بنایا۔ الحمدللہ الذی وجعلنی علی الذات، علی الصفات، علی الاقوال، علی الافعال، علی الاحوال، علی الاسم، علی الجسم۔ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے مجھے اسم میں علی بنایا، اور حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے مجھے جسم میں علی بنایا۔ میں جملے پہ توجہ چاہتا ہوں۔ دیکھیے سرکار ابو طالب نے نام رکھے، ایک کا نام محمد، ایک کا نام علی۔ کتنی برکت ہے اس ابو طالب کی زبان میں۔ ایک ہی فقرہ ہے سرکار ابو طالب کی فضیلت کے حوالے سے، لیکن اگر آپ نے محسوس کیا تو میں یہ فضیلت کا ابو طالب کی پہاڑ ہے۔ کتنی برکت ہے ابو طالب کی زبان میں، نہ جانے کس پاک و پاکیزہ زبان سے یہ نام رکھے کہ ان ناموں میں اللہ نے اتنی برکت عطا کی کہ آج پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہے، کوئی گھر ایسا نہ ہوگا کہ جہاں یا محمد نہ ہو یا علی نہ ہو۔ یہ سرکار ابو طالب کی زبان کی برکت ہے۔ کوئی گھر ایسا نہیں کہ جہاں محمد یا علی نہ ہو۔ میرے مولا کہہ رہے ہیں کہ حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے اسم میں علی بنایا، اور حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے جسم میں علی بنایا۔ دیکھیے اسم کے علی تو اس وقت اس مختصر سے مجمع کے اندر بھی بہت سے مل جائیں گے، بہت سے بچوں کا نام علی ہوگا۔ اسم کا علی ہونا تو آسان ہے، کوئی بھی نام رکھ لے تو نام کا علی ہو جائے گا، اسم کا علی ہو جائے گا، لیکن جسم کا علی ہونا آسان نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، میرے مولا نے صرف اس بات پہ فخر نہیں کیا کہ میں وہ ہوں کہ جس کا نام علی ہے، جس نے مجھے اسم میں علی بنایا۔ حمد ہے اس اللہ کے جس نے مجھے جسم میں بھی علی بنایا۔ اسم کا علی ہونا آسان ہے، جسم کا علی ہونا اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ جسم کا علی ہونے کے لیے ہاتھ ید اللہ ہو، چہرہ وجہ اللہ ہو، زبان لسان اللہ ہو، آنکھیں عین اللہ ہو، نفس اللہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو میرے مولا فخر کر رہے ہیں، حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے زندگی دینے میں بھی علی بنایا، موت دینے میں بھی علی بنایا۔ بس چونکہ خطبہ تو بڑا طویل ہے، میں جو وقت مجھے دیا گیا اسی وقت کے اندر چاہتا ہوں کہ بات مکمل ہو جائے، لیکن ایک دو جملوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی وجعلنی علی الذات، علی الصفات، علی الاقوال، علی الاحوال، علی الاسم، علی الجسم، علی الحیات، علی الممات، علی الجاہ، علی الغزوات۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے جنگ کرتے ہوئے بھی علی بنایا، جس نے مجھے جاہ و جلال میں بھی علی بنایا۔ اور اتنا کہنے کے بعد وہ جملہ یاد ہے آپ کے جناب سلمان کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ میں علی کا خطبہ سنوں اور علی مجھے نہ دیکھیں۔ سلمان کھڑے ہیں ستون کے پیچھے اور میرے مولا کہہ رہے ہیں فَلْيَعْلَمِ الْإِنسَانُ
وَيَسْمَعَ سلمان، سلمان سوچ رہے ہیں کہ میں ستون کے پیچھے کھڑا ہوں، علی کو پتہ نہیں ہے، اور میرے مولا جیسے خطبہ دیتے دیتے یہاں تک پہنچے تو میرے مولا نے فرمایا فَلْيَعْلَمِ الْإِنسَانُ وَيَسْمَعَ سلمان، جتنے لوگ ہیں وہ جان لے اور ستون کے پیچھے کھڑا ہوا سلمان سن لے۔ جو ستون کے پیچھے سلمان کھڑا ہے وہ سن لے۔ کیا سن لے؟ اب جو مولا سلمان جیسے چاہنے والے کو سنا رہے ہیں، کوئی معمولی بات ہوگی؟ میرے مولا نے کہا فَلْيَعْلَمِ الْإِنسَانُ وَيَسْمَعَ سلمان انا ممدوح الرحمن، میں وہ ہوں کہ جس کی مدح رحمان کرتا ہے۔ میرے مولا کا جملہ ہے انا ممدوح الرحمن، میں علی وہ ہوں جس کی مدح رحمان کرتا ہے۔ ارے یہ کتنے بڑے فخر کی بات ہے میرے مولا کے لیے۔ مولا کہہ رہے ہیں میں وہ ہوں جس کی مدح رحمان کرتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ وہ ہے جو الرحمان کی مدح کرتا ہے، رحمان وہ ہے جو قرآن میں علی کی مدح کرتا ہے۔ انا ممدوح، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انا ممدوح الرحمن، انا موصوف القرآن، میں وہ ہوں کہ جس کی توصیف قرآن بیان کرتا ہے۔ انا مزین الجنان، میں علی وہ ہوں کہ جس نے اپنے ہاتھ سے جنت کو سجایا۔ توجہ چاہتا ہوں، انا مزین الجنان، لوگ ہم پر یہی کہہ کے تو تانے مارتے ہیں، طنز کرتے ہیں کہ سب جنت میں جائیں گے، یہ شیعہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور میرے مولا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ انا مزین الجنان، میں علی وہ ہوں کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے جنت کو سجایا، جنت کو سجانے والا میں علی ہوں۔ ارے جس کا مولا جنت سجانے والا ہو، نہیں جملہ آپ تک پہنچا نہیں۔ مولائے کائنات باغ میں سچائی کر رہے ہیں کہ اتنے میں خلیفہ ثانی کچھ لوگوں کو لیے ہوئے مولا علی کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہا یا علی، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ مولا نے کہا کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سب جنت میں جائیں گے، علی کے باپ ابو طالب جنت میں نہیں جائیں گے۔ مولا نے اپنے چہرے کو بلند کیا، بیلچے کو ہاتھ سے چھوڑا، چہرے پر سرخی جلالت نمودار ہوئی، اور مولا نے کہا کہ یہ بتاؤ اے ابن خطاب، کیا تم نے رسول اللہ کی زبان سے یہ حدیث نہیں سنی؟ کہ کون سی حدیث؟ کہ وہی حدیث جس میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ توجہ چاہتا ہوں، کیا تم نے یہ حدیث نہیں سنی کہ جس رسول اللہ نے فرمایا یا علی تو جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے؟ کہاں یا علی سنی ہے؟ کہ اگر یہ حدیث سنی ہے، پوری توجہ، اگر یہ حدیث سنی ہے تو آج کے بعد اپنے باپ کی فکر کرنا۔ اگر یہ حدیث سنی ہے تو آج کے بعد اپنے باپ کی فکر کرنا، علی کے باپ کی فکر نہ کرنا۔ ارے جس کا بیٹا جنت و جہنم بانٹنے والا ہو، اگر اس کا باپ نہ جائے گا تو کس کا باپ جائے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ میرے مولا کہہ رہے انا مزین الجنان، میں وہ علی ہوں کہ جس نے جنت کو اپنے ہاتھوں سے سجایا۔ انا مطعم الانس والجان، اور میں ہی وہ علی ہوں کہ جو جنوں اور انسانوں تک
اللہ کے حکم سے ان کا رزق پہنچاتا ہے۔ انا مطعم الانس والجان، اور میں ہی جنوں اور انسانوں تک ان کا رزق پہنچانے والا ہوں۔ جبکہ رزق کے بارے میں مشہور حدیث کہ رزق دو طرح کا ہوتا ہے۔ رزق دو طرح کا ہے۔ ایک رزق وہ ہے کہ جس کی تلاش میں آپ نکلتے ہیں، بستی سے نکلے، شہر میں پہنچے، شہر سے نکلے، دوسرے صوبے میں پہنچے، وہاں سے نکلے، ملک سے باہر پہنچ گئے، رزق کی تلاش میں جاتے ہیں نا۔ تو ایک رزق وہ ہے کہ جس کی تلاش میں آپ نکلتے ہیں، لیکن مولا فرماتے ہیں ایک رزق وہ ہے کہ جو آپ کی تلاش میں نکلتا ہے۔ مولا کہتے ہیں ایک رزق وہ ہے کہ جس کی تلاش میں آپ نکلتے ہیں، اور ایک رزق وہ ہے کہ جو آپ کی تلاش میں نکلتا ہے۔ جس رزق کی تلاش میں آپ نکلتے ہیں، آپ کو علم نہیں ہے کہ وہ آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا، بھروسہ نہیں ہے۔ کتنے ایسے مومنین ہیں، جوان ہیں، ملک سے باہر جاتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر جس نوکری کی تلاش میں جاتے ہیں وہ ملتی نہیں، اور واپس آ جاتے ہیں، جو گھر کا رکھا ہوا ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، آنا تو دور۔ رزق کی تلاش میں گئے لیکن ملا نہیں۔ مولا کہنے ہیں لیکن جو رزق تمہیں تلاش کر رہا، تم جہاں پہنچو گے وہ تمہیں ڈھونڈ لے گا، وہ رزق تمہیں ضرور ملے گا جو رزق تمہیں تلاش کر رہا ہے۔ اور میرے مولا نے فرمایا اس رزق کے ہم ضامین ہیں، اس رزق کے ہم ضامین ہیں۔ جہاں تم پہنچو گے وہاں تک پہنچے گا وہ، چاہے کہیں بھی چلے جاؤ، جس رزق کے ہم ضامین وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ قید خانے میں ہوئے وہاں پہنچے گا، صحرا میں ہوئے وہاں پہنچے گا، جہاں کہیں سے ملنے کی امید نہ ہوگی وہاں سے ملے گا، اس لیے کہ ہم ہیں اس کے ضامین۔ اب میں اس سے بڑی اور مثال نہیں دے سکتا۔ جس رزق کے اہل بیت ضامین ہیں، جہاں آپ رہیں گے وہاں ملے گا۔ مثلا آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سی مجالس ایسی ہوتی ہیں کہ مجالس کے بعد مومنین کے لیے نظر کا اہتمام ہوتا ہے کہ جتنے مومنین آئے ہیں وہ نظر کھا کے جائیں۔ سب نے کھایا، سب کو رزق ملا، لیکن ایک مومن ایسا بھی تھا کہ جو بیماری کی وجہ سے نہ آ سکا، گھر کے اندر پڑا ہوا ہے، لیکن چونکہ رزق کے ضامین ہے اہل بیت، رزق کے ضامین ہے مولا علی، گھر میں پڑا ہوا تھا، کسی کے یاد بھی نہیں تھا، کسی نے بانی مجلس کو یاد دلایا کہ فلاں مومن کی طبیعت خراب ہے، گھر میں پڑا ہوا ہے، اس نے جلدی سے پلیٹ کے اندر بریانی کی اور ایک بچے کے حوالے کی کہ جاؤ یہ فلاں مومن کو جا کر دے دینا۔ تو یہ پلیٹ میں بھر کے جو بریانی بانی مجلس نے دی ہے، یہ بانی مجلس نے نہیں دی، اس کے ضامین علی ہے جنہوں نے پہنچوایا ہے۔ اس کے ضامین اہل بیت ہیں جو رزق پہنچ رہا ہے، ورنہ ذہن میں بھی خیال نہ آتا کہ کون مجلس میں آیا کون نہیں آیا، لیکن ہوتا یا نہیں ہوتا کہ جو نہیں بھی ہوتا اس کا ہی پہنچ جاتا ہے، چونکہ اہل بیت ضامین۔ انا مطعم الانس والجان، انا صراط مستقیم، اور میں ہی اللہ تک جانے والا سیدھا راستہ۔ انا معدن الاسرار، اور میں ہی اللہ کا چھپا ہوا خزانہ۔ انا معدن الاسرار، میں ہی اللہ کا چھپا ہوا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد خطبہ آگے بھی ہے، میرے مولا فرماتے ہیں وَذَكَرَتْنِيَ السَّحَابُ بِقَوَاسِفِهَا وَالرِّيَاحُ بِأَوَاسِفِهَا وَالْمَاءُ فِي نَشِيطِهَا وَالشَّجَرُ فِي أَتِيتِهَا وَالطَّيْرُ فِي صَفِيرِهَا۔ مولا فرماتے ہیں کہ وَذَكَرَتْنِيَ السَّحَابُ بِقَوَاسِفِهَا، یہ 5 جملے ہیں، آپ داد نہ دیں کوئی بات نہیں، داد کہ بالکل میں کہیں بھی، آپ میری بہت سی مجالس پڑھی دیکھ لیجئے، کبھی میں داد کا مطالبہ نہیں کرتا، بس 5 جملے ہیں مولا کے، یہ جملے سن لیں اور دعائیں دے دیجئے گا۔ مولا فرماتے ہیں وَذَكَرَتْنِيَ السَّحَابُ بِقَوَاسِفِهَا، یہ جو بادل پانی اٹھا کے چلتا ہے، ہر بادل کو سحاب نہیں کہتے، سحاب اس بادل کو کہتے ہیں کہ جو پانی برساتا ہے۔ مولا نے سحاب کا ذکر کیا، بادل کا ذکر نہیں کیا۔ مولا نے فرمایا وَذَكَرَتْنِيَ السَّحَابُ بِقَوَاسِفِهَا،
جب پانی برسانے والا بادل پانی اٹھا کے چلتا ہے تو مجھے علی ہی کا ذکر کرتا ہوا چلتا ہے۔ میں جانتا ہوں نقطہ دیکھیے یہ مولا کا کلام ہے، نقطے تو ہے نہیں، آپ تک پہنچ جائے تو کافی ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں وَذَكَرَتْنِيَ السَّحَابُ بِقَوَاسِفِهَا، جب پانی برسانے والا بادل پانی کو اٹھا کے چلتا ہے تو مجھے علی ہی کا ذکر کرتا ہوا چلتا ہے۔ دنیا کچھ بھی سمجھے لیکن علی نے بتا دیا کہ اگر بادل ذکر علی نہ کرے تو پانی نہ برسے، ذکر علی کرتا ہے تو پانی بادل اٹھا کر لے جاتا ہے۔ وَذَكَرَتْنِيَ السَّحَابُ بِقَوَاسِفِهَا وَالرِّيَاحُ بِعَوَاصِفِهَا، اور جب ہوائیں سرسراتی ہوئی چلتی ہیں تو مجھے علی ہی کا نام لیتی ہوئی چلتی ہیں۔ وَالْمَاءُ فِي نَشِيطِهَا، اور جب پانی بلندی سے پستی کی طرف بہتا ہے۔ دیکھیں جتنا پانی یہ سمندروں میں ہے، دریاؤں میں ہے، یہ سارا برف پگھلنے کے بعد زمین تک آیا ہے۔ پہاڑوں پہ جو برف ہے وہ پگھلتی ہے، جو پہاڑوں سے بلندی سے پانی بہتا ہے نیچے، تو مولا اسی کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ، ہم نے بچپن سے سنا، بزرگ کہتے ہیں اگر برسات ہو رہی ہو، پانی بھرا ہو اور کوئی نالی بنانے لگے پانی کا، کہنے رہنے دو، پانی خود اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ کہتے ہیں نا پانی اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ ہم نے بزرگوں سے سنا کہ پانی کی طاقت یہ ہے، فورس پانی کا اتنا زبردست ہوتا ہے کہ اگر بوند بوند کر کے پتھر پہ ٹپکے تو پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے۔ تو پانی کو یہ قوت عطا کس نے کی؟ توجہ چاہتا ہوں، پانی کو یہ قوت عطا کس نے کی کہ اگر بوند بن کے بھی ٹپکے پتھر کے اوپر تو اس میں سوراخ پیدا کر دیتا ہے۔ جملہ سنیے میرے مولا کا، مولا فرماتے ہیں وَالْمَاءُ فِي نَشِيطِهَا، جب پانی بلندی سے پستی کی طرف بہتا ہے تو مجھے علی ہی کا نام لے کر بہتا ہے۔ جب پانی بلندی سے پستی کی طرف بہتا ہے تو مجھے علی ہی کا نام لے کر بہتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ پانی میں وہ قوت نہ تھی جو پتھروں میں راستہ بنا دے، یہ تو نام علی تھا کہ پانی نے لیا تو پتھروں میں راستہ بن گیا۔ اگر کسی کو یقین نہ ہو تو مکے میں جائے، کعبے کی دیوار کو دیکھ لے کہ پتھروں میں راستہ بنا ہے یا نہیں بنا ہے۔ مولا فرما رہا ہے وَالْمَاءُ فِي نَشِيطِهَا، جب پانی بلندی سے بہتا ہے تو مجھے علی ہی کا نام لیتا ہوا بہتا ہے۔ وَالشَّجَرُ فِي عَتِيتِهَا، آخری فقرہ، وَالشَّجَرُ فِي عَتِيتِهَا، یہ تو میرے مولا کے خطبے کا جملہ ہے، لیکن تہذیب الاسلام میں چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق مولا کی ایک حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ شخص، توجہ، خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کے گھر کا آنگن بڑا ہے۔ عجیب و غریب گفتگو کی ہے چھٹے امام نے۔ مولا نے کہا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کے گھر کا آنگن بڑا ہے۔ ابھی حدیث مکمل نہیں، اس کے بعد کہا اور بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کے گھر کا آنگن بڑا ہے اور اس میں کوئی درخت نہیں ہے۔ کیا فرمایا مولا نے؟ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے گھر کا آنگن صحن بڑا ہے، اور بد نصیب ہے وہ شخص کے صحن بڑا ہونے کے باوجود اس میں کوئی درخت نہیں، اس میں کوئی درخت نہیں ہے۔ یہ مولا نے اتنا زور کیوں دیا اس پہ؟ یعنی اگر گھر چھوٹا ہے تو مجبوری ہے، صحن نہیں ہے، لیکن اگر آنگن بڑا ہے، مولا نے کہا وہ بد نصیب ہے کہ جس کے میں آنگن بھی اللہ نے اسے بڑا دیا اور اس کے اندر کوئی درخت نہیں۔ یہ چھٹے امام کی حدیث ہے۔ مولا علی کے خطبے کے جملے سے آپ حدیث کو ملائیے تو بات سمجھ میں آ جائے گی مولا نے یہ کیوں کہا۔ مولا علی کہتے ہیں وَالشَّجَرُ فِي عَتِيتِهَا، جو درخت کے پتے آپس میں ملتے ہیں اور آواز پیدا ہوتی ہے، وَالشَّجَرُ فِي عَتِيتِهَا،
جب پتے آپس میں ٹکراتے ہیں تو مجھ علی ہی کا ذکر کرتے ہیں، مجھ علی ہی کا ذکر کرتے ہیں۔ وَالشَّجَرُ فِي عَتِيتِهَا، جب درخت کے پتے آپس میں ملتے ہیں تو مجھ علی ہی کی باتیں کرتے ہیں۔ اور چھٹے امام کیا کہہ رہے ہیں کہ گھر میں اگر آنگن بڑا ہے اور درخت نہیں ہے تو وہ شخص بد نصیب ہے، اس لیے کہ مولا نہیں چاہتے کہ کسی گھر میں ایک لمحہ بھی ذکر اہل بیت رکے۔ مولا چاہتے ہیں اگر گھر میں اللہ نے بڑا آنگن دیا ہے تو درخت لگاؤ، جب تم دن بھر عبادت کر کے تھک ہار کر سو جاؤ تو تمہارے سونے کے بعد بھی تمہارے گھر میں ذکر علی ہوتا رہے۔ وَالشَّجَرُ فِي عَتِيتِهَا، جب پتے ٹکراتے ہیں تو مجھ علی ہی کا ذکر کرتے ہیں۔ اب خطبہ تو ابھی آگے بہت بڑا ہے، وقت مکمل ہو گیا۔ ایک شخص نے چھٹے امام سے کہا، مولا بیٹھے ہوئے تھے، سامنے اصحاب کا مجمع تھا، آخری گفتگو ہے یہ۔ میرے مولا سے کہا، مولا ہر شخص کے ہر چیز کے بارے میں بتا رہے تھے، جمادات، نباتات، حیوانات، ہر ایک کے بارے میں مولا گفتگو کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ فلاں پرندوں کی تسبیح یہ ہے، فلاں پرندہ یہ کہتا ہے، فلاں چوپایا یہ کہتا ہے، فلاں درخت کی تسبیح یہ ہے، آسمان کی تسبیح یہ ہے، زمین کی تسبیح یہ ہے، پانی کی تسبیح یہ ہے، ہوا کی تسبیح یہ ہے۔ چھٹے امام ہر ایک شے کے بارے میں، کرسی یہ کہتی ہے، عرش یہ کہتا ہے، ہر ایک کے بارے میں، پہلے آسمان کی تسبیح یہ ہے، دوسرے کی یہ ہے، ہر ایک کی تسبیح چھٹے مولا بتا رہے تھے۔ چاہنے والے بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے اٹھ کر سوال کیا، مولا کیا کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے؟ مولا نے کہا ہاں، ہر شے تسبیح کرتی ہے۔ کہ مولا ہر شے کہاں؟ ہر شے کا تمام جانور کہاں؟ تمام جانور کا مولا کیا نجس العین جانور بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں؟ توجہ، کیا نجس العین جانور بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے؟ مولا نے کہا ہاں، نجس العین جانور بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، نجس العین جانور بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ بس 2 تسبیح سن لیجئے اور عبادت تمام۔ مولا سے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، مولا اگر نجس العین جانور بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے تو نجس العین جانور کی تسبیح کیا ہے؟ مولا نے کہا سن، جب کتا اللہ کی تسبیح کرتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی خلقنی کلبا وَلَمْ يَخْلُقْنِي خِنْزِيرًا۔ توجہ، جب کتا اللہ کی تسبیح کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا۔ توجہ، جب کتا اللہ کی تسبیح کرتا ہے تو کہتا ہے پروردگار تیری حمد ہے کہ تو نے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا۔ کہ مولا خنزیر کی تسبیح کیا ہے؟ جملہ سن لیجئے اور عبادت تمام۔ مولا نے کہا جب کتا تسبیح کرتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی خلقنی کلبا ولم یخلقنی خنزیرا، اور جب خنزیر تسبیح کرتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی خلقنی خنزیرا ولم یخلقنی منافقا۔ جب کتا اللہ کی تسبیح کرتا ہے تو کہتا ہے پروردگار تیری حمد ہے کہ تو نے مجھے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا۔ اور جب خنزیر تسبیح کرتا ہے تو کہتا ہے پروردگار تیرا شکر ہے خنزیر بنایا، منافق نہیں بنایا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو کون سمجھ سکتا ہے کہ اہل بیت کیا ہیں؟ اہل بیت قسم خدا کی کسی بھی زمانے میں لوگوں نے اپنے زمانے کے فرد کے مرتبے کو نہ سمجھا، اور ہر زمانے کا امام شکوہ کرتا ہوا چلا گیا کہ کاش کہ تم اپنے زمانے کے امام کو سمجھتے اور اس سے کچھ حاصل کرتے۔ ایام عزا کی یہ آخری عبادتیں ہیں،
مولا رخصت ہو رہا ہے، نوجوانوں نے فرش مجلس بچھایا ہے۔ خداوند عالم اس عبادت کے صدقے میں نوجوانوں کو اور ان کے عزیز و قریب اہل خانہ کو ہر آفت و بلا سے محفوظ رکھے اور ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ یہ اس بی بی کا بچھایا ہوا فرش ہے، اس بی بی کی دی ہوئی دولت ہے، جو بی بی کسی کا ادھار نہیں رکھتی، وہ بی بی کسی کا ادھار نہیں رکھتی۔ اور یہ آج کی مجلس تو ویسے بھی زینب کے علی اکبر سے منسوب ہے۔ وہ علی اکبر کہ زینب جس کے چہرے کو دیکھ کر جیتی تھی، وہ علی اکبر کہ جو زینب کی آنکھوں کا نور تھا۔ جب حضرت علی اکبر کی ولادت ہوئی ہے، علی اکبر کی ولادت پر تمام مدینہ علی اکبر کی زیارت کرنے والوں سے بھر گیا، اور مولا نے ہر آنے والے کو، ہر مبارکباد دینے والے کو کوئی نہ کوئی انعام دیا۔ جو آیا اسے انعام سے نوازا۔ لوگ جوق در جوق علی اکبر کی زیارت کے لیے آ رہے تھے اور کہتے تھے مولا ہمیں دکھائیے کہ رسول کا بچپن کیسا تھا، ہم نے سنا ہے کہ یہ بچہ شکل و صورت میں آپ کے نانا کی شبیہ ہے۔ لوگ زیارت کرتے تھے۔ مظلوم کربلا امام حسین ہر آنے والے کو کوئی نہ کوئی تحفہ دیتے تھے، جو بھی آیا اسے کوئی نہ کوئی تحفہ عطا کیا۔ امام حسین یہاں تک کہ صبح سے شام ہو گئی اور امام حسین ہر ایک کو تحفے دے رہے۔ علی کی بیٹی زینب بھی بھائی کو مبارکباد دینے کے لیے آئی۔ آنے کے بعد کہا بھیا مبارک ہو آپ کو اللہ نے بیٹا عطا کیا، لیکن بھیا میرے ماں جائے میں نے سنا ہے کہ جو بھی آیا ہے آپ نے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور دیا، میں بھی آپ سے کوئی نہ کوئی تحفہ لیے بغیر نہ جاؤں گی، لیکن اے بھیا یہ یاد رہے کہ میں کوئی معمولی خاتون نہیں ہوں، میں امیر کائنات کی بیٹی ہوں، میں کم اور حقیر تحفے پہ راضی نہیں ہوں گی۔ جیسے ہی زینب نے یہ کہا، امام حسین نے علی اکبر کو اٹھایا اور زینب کی آغوش میں دے دیا اور کہا بہن زینب آپ کو میں کائنات کا سب سے عظیم تحفہ دیتا ہوں۔ علی اکبر امام حسین نے زینب کے حوالے کر دیا۔ پلتا رہا علی اکبر، پروان چڑھتا رہا۔ 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا۔ حسین 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے۔ 18 برس کے ہو گئے علی اکبر، اور ان 18 برس میں کبھی علی اکبر نے اپنے بابا سے آج تک کوئی سوال نہیں کیا۔ کربلا یہ وہ جنگ تھی کہ جہاں 57 برس کا حسین اگر پیاسا تھا تو 6 مہینے کا علی اصغر بھی پیاسا تھا۔ مجھے حکم ہوا ہے جناب علی اصغر کے حوالے سے اور جناب علی اکبر کے حوالے سے فقرے عرض کرنے کا مصائب۔ جہاں 6 مہینے کا علی اصغر پیاسا تھا اور ایسی پیاس تھی کہ اگر ہونٹ اصغر کے بند ہو جاتے تھے تو پھر ہونٹ آپس میں جڑ جاتے تھے۔ پیاس کی شدت اتنے عروج پہ پہنچی ہوئی تھی کہ کئی مرتبہ جناب رباب کے خیموں سے رونے کی آواز آئی۔ مظلوم کربلا دوڑ کر پہنچے کہ شاید میرا علی اصغر اس دنیا سے چلا گیا۔ آواز دی رباب رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ آقا علی اصغر حرکت نہیں کرتا۔ حسین قریب جاتے تھے، علی اصغر کے شانے کو پکڑ کر ہلاتے تھے اور کہتے تھے علی اصغر
کیا اپنے باپ کو اس جنگل میں چھوڑ کر چلا جائے گا؟ اے میرے لال علی اصغر، تمہیں عظیم قربانی پیش کرنی ہے۔ امام حسین علی اصغر کو بار بار ہلاتے تھے، اصغر آنکھ کھول دیتے تھے۔ عاشور کے دن تک علی اصغر کا عالم یہ تھا کہ تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ اب علی اصغر ایسے ہونٹوں کو بار بار کھولتے تھے کہ جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جاتا ہے تو مچھلی اپنے لبوں کو کھولتی ہے اور بند کرتی ہے۔ عزادارو، یہ علی اصغر وہ شہزادہ ہے کہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا۔ ارے کیا قیامت گزری ہے کربلا کے میدان میں حسین پر۔ امام حسین کے 6 مہینے کا بچہ پیاسا، 18 برس کا علی اکبر پیاسا، 6 مہینے کی جناب سکینہ پیاسی۔ اور تاریخ کہتی ہے کربلا میں ہر شہید نے، ہر شخصیت نے اپنی پیاس کا اظہار کیا، لیکن جسے سب سے زیادہ پیاس لگتی تھی اس حسین نے کسی سے نہ کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ عزادارو، آپ تو جانتے ہیں نا کہ حسین کو بچپن سے پیاس بہت لگتی تھی، اور اتنی پیاس لگتی تھی کہ ایک دن رسول خدا سفر پہ جا رہے تھے تو عرض کی بیٹی اگر تیری اجازت ہو تو میں حسین کو ساتھ لے جاؤں؟ کہا بابا میں لے جانے سے منع نہیں کرتی، لیکن بابا میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے۔ اے بابا پانی اضافی لے کر جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی ختم ہو جائے اور میرا حسین پیاسا مر جائے۔ عزادارو، جب جناب سیدہ کا آخری وقت تھا، مولا علی کو بلایا، بلانے کے بعد کہا یا علی میں وصیت کرتی ہوں کہ جب رات کو سونا تو سرہانے پانی رکھ کے سونا، اس لیے کہ علی اصغر، اس لیے کہ میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے۔ عزادارو، ایک دن مولا علی قبر سیدہ پہ قرآن پڑھ رہے تھے کہ جناب سیدہ کی قبر لرزنے لگی۔ مولا علی نے آواز دی، رسول کی بیٹی قبر کو زلزلہ کیوں ہے؟ آواز آئی یا علی میرا حسین پیاسا ہے، یا علی میرا حسین پیاسا ہے۔ تو حسین کو بہت پیاس لگتی تھی۔ کربلا میں سب نے پیاس کا اظہار کیا، لیکن امام حسین نے کسی سے پیاس کا اظہار نہ کیا، حتیٰ کہ علی اصغر نے بھی اپنی زبان کو اپنے ہونٹوں پہ پھیر کر پیاس کا اظہار کیا کہ میں بہت پیاسا ہوں۔ علی اصغر نے ہونٹوں پہ زبان پھیری تو حرملا نے تیر سے علی اصغر کی پیاس بجھائی۔ عزادارو، ارے وہ وقت بھی آیا جب حسین سے علی اکبر اجازت لے کر گئے، علی اکبر میدان میں گئے۔ تاریخ کہتی ہے حسین کو علی اکبر سے بڑی محبت تھی۔ جب حسین نے علی اکبر کو رخصت کیا تو امام حسین نے کئی مرتبہ علی اکبر کو سواری سے نیچے اتارا، کبھی اتار کر پیشانی چومی، کبھی اتار کر علی اکبر کی آنکھیں چومی، کبھی اتار کر علی اکبر کا سینہ چوما، کبھی اتار کر علی اکبر کے پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا جاؤ علی اکبر جاؤ۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا آپ مجھے رخصت کر دیجئے، ایک مرتبہ پیار کر دیجئے جتنا پیار کرنا ہے۔ اے بابا اب اس کے بعد مجھے اترنے کے لیے نہ کہنا۔ علی اکبر سوار ہوئے، حسین نے کہا میرے لال اب تمہارا بابا تمہیں نہ پکارے گا، لیکن تاریخ کہتی ہے جیسے ہی علی اکبر گھوڑے پر سوار ہو کر چلے، ادھر علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، ادھر علی اکبر کے پیچھے پیچھے ضعیف باپ دوڑتا ہوا چلا۔ علی اکبر گھوڑے پر سوار تھے، اکبر کا گھوڑا تیز دوڑا، حسین نے تیز دوڑنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ علی اکبر تیزی کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک برقع پوش بی بی علی اکبر کی سواری کے آگے آ گئی۔ اکبر رک جا، میرا حسین گر گیا۔ عزادارو، علی اکبر رکے، حسین نے اکبر کو رخصت کیا، میدان میں گئے، علی اکبر کو رخصت کر کے حسین بلندی پر آئے۔ جناب علی اکبر کے جنگ کو دیکھ رہے ہیں، در خیمہ پہ جناب ام لیلہ کھڑی ہیں، حسین کے چہرے پہ نگاہیں ہیں۔
کہ باپ بیٹے کے پہ نگاہیں رکھے ہوئے ہے، اگر بیٹے پہ مصیبت آئی تو باپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حسین کے چہرے کا رنگ بدلا، ایک مرتبہ جناب ام لیلہ نے آواز دی، میں میرے والی و وارث، ارے کیا بات ہے، چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا؟ آواز دی، اے ام لیلہ علی اکبر کے حق میں دعا کرو، ارے میرے علی اکبر کا بڑے بہادر سے مقابلہ ہے۔ علی اکبر کے لیے ام لیلہ نے سر کے بال کھول دیے اور دعا کی ہے، یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، ارے میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ عزادارو ابھی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ جناب علی اکبر واپس آئے، آنے کے بعد اپنے بابا کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ قیامت کا فقرہ ہے عزادارو، آپ چاہے روئیں یا نہ روئیں، لیکن یہ فقرہ اتنا قیامت کا ہے کہ یہ مر جانے کے لیے کافی ہے۔ جناب امام حسین علی اکبر سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ جناب ام لیلہ فرماتی ہیں کہ میں اکثر رات کو محسوس کیا کرتی تھی کہ علی اکبر کے جھولے پر کوئی سایہ ہے جو جھکا ہوا ہے۔ ایک دن ام لیلہ کہتی ہیں میری آنکھ کھل گئی، میں نے پوچھا کون؟ آواز آئی ام لیلہ کوئی نہیں، میں حسین ہوں۔ ام لیلہ کہتی ہے میں نے کہا میرے والی و وارث علی اکبر پورے دن آپ کے پاس رہتے ہیں، تو حسین نے کہا ام لیلہ میں کیا کروں، اکبر سے میرا دل نہیں بھرتا۔ عزادارو بڑی محبت تھی حسین کو۔ علی اکبر حسین کے سامنے آئے ہیں، میدان سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں بابا 18 برس تک آپ مسلسل کہتے رہے اے میرے لال علی اکبر مجھ سے کوئی سوال کر، مجھ سے کچھ مانگ، لیکن میں ہمیشہ آپ سے کہتا تھا بابا ارے پھوپھی ہر تمنا پوری کرتی ہیں، کسی چیز کو کوئی چیز ایسی نہیں جو میری پھوپھی مجھے لا کر نہ دیتی ہوں۔ اے بابا میں کیا سوال کروں، ہر خواہش میری پھوپھی پوری کر دیتی ہیں۔ 18 برس ہو گئے بابا میں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ کہا میرے لال پھر کیا بات ہے؟ کہا بابا اگر اجازت ہو تو میں آپ سے آج ایک سوال کروں۔ امام حسین نے کہا علی اکبر اے میرے لال سوال ضرور کرنا، لیکن باپ کی غربت کا خیال رکھ کے سوال کرنا، اس لیے کہ تیرا بابا کربلا کے غریب ہو گیا۔ عزادارو اور ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا اگر ایک قطرہ آب مل جائے تو میں دشمنوں کو بتاؤں۔ حسین نے جیسے ہی یہ فقرہ سنا خاک پر بیٹھ گئے، معبود ارے 18 برس میں پہلی مرتبہ بیٹے نے کچھ مانگا، لیکن میں اتنا غریب ہوں کہ پانی نہیں دے سکتا۔ عزادارو حسین نے کہا میرے لال اپنی زبان کو میرے دہن میں دے دے۔ علی اکبر نے زبان کو علی اکبر نے زبان کو امام حسین کے دہن میں دیا۔ اگر علی اکبر میدان سے واپس نہ آتے تو دنیا کو پتہ نہ چلتا حسین کتنا پیاسا ہے۔ اب جو اکبر نے زبان کو دیا تو فوراً واپس کھینچ لیا۔ کہتے ہیں بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے اگے ہوئے، اے بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ کہا جا میرے لال ارے تجھے ساقی کوثر سیراب کرے گا، لیکن حسین کے دل پر بڑا صدمہ تھا کہ بیٹے نے کچھ مانگا اور باپ پورا نہ کر سکا۔ ابھی آپ علی اکبر کے تابوت کی زیارت کریں گے، جناب علی اصغر کے جھولے کی زیارت کریں گے۔ عزادارو حسین ارے جب کوئی جب کسی کے یہاں اولاد ہوتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو پروان چڑھتے ہوئے دیکھے۔ جب بچہ پروان چڑھ جاتا ہے
تو خواہش ماں باپ کی یہ ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کے سر پہ صحرا دے کے، لیکن عزادارو حسین کربلا کا وہ مظلوم باپ ہے جو نہ علی اصغر کو پروان چڑھتے دیکھ سکا، نہ علی اکبر کے سر پہ صحرا دیکھ سکا۔ عزادارو، ارے علی اکبر میدان میں گئے، کسی ظالم نے سینے پہ نیزہ مارا، حسین کو سلام آخر کیا، مظلوم باپ کریل جوان کے لاشے پہ پہنچا، کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے حسین اکبر کے سرہانے آئے، کہتے اکبر اے میرے لال کیا بات ہے؟ کہا بابا ظالم نے سینے میں انی توڑ دی۔ اے بابا سینے میں درد ہو رہا ہے، اے بابا۔ ایک مرتبہ حسین کہتے میرے لال ارے تو فاتح خیبر کا بیٹا ہے، ارے میں ابھی تیرے سینے سے برچھی کی سینہ نکالے دیتا ہوں۔ حسین اکبر کے پہلو میں آئے، حسین نے اکبر کے زخم کو ملاحظہ کیا، ایک مرتبہ انی کو اپنے ہاتھ سے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کہتے میرے لال ارے صبر کا مظاہرہ کرنا، تیرا باپ ابھی سینے سے برچھی کا پھل نکال دیتا ہے۔ عزادارو حسین نے زخم پہ ہاتھ ڈالا، اور اب جب پلٹ کے دیکھا تو صفے انبیاء لگی ہوئی تھی، سارے انبیاء کربلا میں سمٹ کر جمع ہو گئے۔ حسین نے کہا کہ آپ واپس جائیں، دادا آدم واپس جائیں، دادا ابراہیم واپس جائیں، آپ برداشت نہ کر سکو گے۔ حسین نے سب کو واپس کیا، آواز دی نانا آپ بھی واپس جائیں، سب چلے گئے۔ حسین نے زخم میں ہاتھ ڈالا، ابھی برچھی کو نکالنا ہی چاہا تھا کہ ایک برقع پوش بی بی آئی، اکبر کے ایک مرتبہ حسین کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، کہتی ہے میرے لال تو برچھی کا پھل نکال، میں ناد علی پڑھتی ہوں۔ میرے لال تو برچھی کا پھل نکال، میں ناد علی پڑھتی ہوں۔ حسین نے برچھی کا پھل کھینچا، ابھی کھینچنا ہی چاہا تھا کہ ایک مرتبہ چھوڑ دیا۔ بس آخری فقرہ عزادارو، ایک مرتبہ حسین کہتے میرے لال علی اکبر اگر تو اس طرح تڑپے گا تو تیرا باپ برچھی کا پھل نہ نکال پائے گا، اے میرے لال اس طرح نہ تڑپ۔ ایک مرتبہ علی اکبر کہتے بابا بابا آپ کی قسم میں نہیں تڑپا، اے بابا میں نہیں تڑپا، زمین کربلا لرزی۔ عزادارو حسین نے دوبارہ ہاتھ ڈالا، اور ہاتھ ڈالنے کے بعد علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا۔ اب جب برچھی کو کھینچا تو برچھی کے ساتھ اکبر کا کلیجہ نکل آیا۔ آخری ایک فقرہ اور عبادت تمام۔ میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ماں بہنوں سے معذرت کے ساتھ حسین نے 18 برس کے کریل جوان کا لاشا اٹھایا، خدا جانے حسین نے لاشا کیسے اٹھایا۔ اکبر کی لاش خیمے میں لائے، بیویاں اکبر کی لاش پہ گر گئی، ہر بی بی نے بین کیے۔ حسین نے دیکھا کہ سب آ گئے لیکن اکبر کی ماں نہیں آئی۔ ایک مرتبہ حسین کہتے فضا ارے ام لیلہ کہاں ہے؟ اب جب فضا ام لیلہ کے خیمے میں آئی تو کیا دیکھا؟ ام لیلہ خیمے کی قناتوں سے ٹکرا رہی ہے۔ عزادارو فضا نے پوچھا اے شہزادی یہ کیا ہوا؟ کہتی ہے فضا ارے جب سے سنا ہے اکبر نے برچھی کھائی مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ فضا نے ام لیلہ کا ہاتھ پکڑا، لاشا علی اکبر پہ لے کر آئی۔ ام لیلہ نے علی اکبر کے منہ پہ منہ رکھ دیا
اور بین کرنا شروع کیے اکبر، ارے مجھے اتنا تو بتا دے کہ صغرا کو کیا جواب دوں گی؟ عزادارو، ایک مرتبہ ام لیلہ کہتی ہیں اے میرے والی و وارث، ایک لمحے کے لیے آپ اپنا چہرہ پھیر لیجئے، اس لیے کہ میں نے ایک منت مانی تھی، میں اس منت کو پورا کرنا چاہتی ہوں۔ حسین نے اپنے منہ کو پھیرا، ام لیلہ نے ایک مرتبہ علی اکبر کے زخم پہ ہاتھ رکھا، علی اکبر کے سینے کا لہو لیا، اپنے سر میں ملنا شروع کیا۔ حسین نے پلٹ کے دیکھا، پوچھا ام لیلہ یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا میرے والی و وارث، ارے منت مانی تھی جب اکبر کے سر پہ صحرا سجے گا ام لیلہ مہندی لگائے گی۔ اے میرے والی و وارث، اب میں مہندی نہ لگا سکی، اکبر کا لہو میرے سر پہ۔